اس یونٹ میں ہم ایک ویو فنکشن کو آئگن فنکشنز میں کھولیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراؤں گا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک ذرہ کسی کنویں کے اندر بند ہو، دو اونچی دیواروں کے درمیان بند ہو، تو اس کے آئگن فنکشنز کس طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر فنکشن کو ان آئگن فنکشنز میں کھولا جا سکتا ہے اور ان کی ایک لینئر کمبینیشن بنائی جا سکتی ہے۔ اس لینئر کمبینیشن کے ایکسپینشن کویفیشنٹس معلوم کیے جائیں گے۔ ان کویفیشنٹس کی ایک خاص توجیہ ہوتی ہے کوانٹم میکینکس کے اندر۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا مختلف امکانات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ آخر میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر ایک ویو فنکشن ماضی میں کوئی قیمت رکھتا ہے تو مستقبل میں وہ کیا ہوگا؟ گویا کہ ایک ویو فنکشن کس طرح سے ارتقاء پذیر ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے۔ ایک ذرہ ہے جو ان دو دیواروں کے درمیان بند ہے، اور یہ ذرہ پہلے اس طرف جاتا ہے، اس دیوار سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، پھر ٹکراتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ذرہ دراصل اس پوٹینشل کے اندر ہے۔ یہ پوٹینشل صفر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور جیسے یہ یہاں تک پہنچتا ہے ویسے ہی اس کو ٹھوکر ملتی ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پر پوٹینشل انفینٹ ہے، جس طرح یہاں پر بھی انفینٹ ہے۔ صفر اور ایل کے درمیان چونکہ پوٹینشل صفر ہے، لہذا ہیملٹونین صرف اس کی حرکی توانائی پر مشتمل ہے، اور یہ چونکہ آپریٹر ہے پی آپریٹر کا مربع بٹا 2m، تو جب پی کی شکل ہم ڈالتے ہیں h/i/d/dx تو ہیملٹونین یہ بنتا ہے۔ لہذا ہمیں ایک ڈیفرنشل ایکویشن سالو کرنا ہے۔ ایک طرف یہ آپریٹر ہے جو فائی کے اوپر عمل کرتا ہے، اور دوسری طرف وہی فائی آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک آئگن ویلیو آتی ہے۔ اب آپ کو ضرور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر یہ فائی یہاں پر ڈالا جائے تو اس کے نتیجے میں جو ایپسلون یعنی کہ انرجی آئگن ویلیو کی جو قیمت نکلتی ہے وہ یہ ہے۔ یہاں n 1 2 3 4 وغیرہ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی n کے مربع کے حساب سے بڑھتی ہے۔ ان کی شکلیں بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ n = 1 کی یہ شکل ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جب x کو ہم صفر کرتے ہیں یا x کو l کرتے ہیں تو ویو فنکشن ادھر اور ادھر صفر ہو جاتا ہے۔ n = 2 پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، وہ یہاں اور یہاں پر صفر ہے۔ البتہ اس کا ایک نوڈ ہے۔ نوڈ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ویو فنکشن صفر ہو جاتا ہے۔ n = 3 کے دو نوڈ ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ جیسے جیسے n بڑھتا ہے نوڈز کی تعداد بڑھتی ہے اور انرجی بھی اس کے حساب سے بڑھتی ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، n = 1، n = 2 کا یہ، 3 کا یہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان مختلف آئگن فنکشنز کا ایک لینئر کمبینیشن بنائیں، مطلب یہ کہ فائی 1 کو کسی عدد سے ضرب دیں، فائی 2 کے ساتھ کوئی دوسرا عدد لگائیں، فائی 3 کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے وغیرہ، تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ اگر آپ اپنے کیلکولیٹر یا کمپیوٹر پر پلاٹ کریں تو ان کو جوڑنے سے ایک گراف اس طرح کا بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صفر پہ اور ایل پہ یہ گراف صفر ہے، یہ فنکشن صفر ہے، اس لیے کہ فائی 1، فائی 2، فائی 3 وغیرہ وہاں پر صفر ہوتے ہیں۔ مگر ان کا یہ لینئر کمبینیشن کسی ایک سے مماثلت نہیں رکھتا۔ اگر میں ایک دوسرا لینئر کمبینیشن لوں تو یہاں پر کویفیشنٹ کچھ اور ہے،
یہاں پر بھی اور ہے، البتہ یہ میں نے ویسے ہی رکھا ہے جو یہاں پر ہے۔ اس فنکشن کی شکل تو بالکل ہی بدل گئی۔ دیکھیے یہ اب ایسے جاتا ہے، اوپر آتا ہے، اور پھر یہاں ظاہر ہے اس کو صفر تو ہونا ہی ہے۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سا بھی فنکشن ہو، میں ایک فنکشن یوں اس طرح کا بنا رہا ہوں، ادھر صفر ہے اور ادھر صفر ہے، کیا اس کو آئگن فنکشنز میں کھولا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب یہ کہ کیا ہم ایسے کوئیفیشنٹس جان سکتے ہیں جن کو جوڑنے سے ایسا فنکشن بنے؟ یہ فنکشن f جو میں نے یہاں پر بنایا ہے، چلیے میں اس کو f of x کہتا ہوں، لیکن کیا اس فنکشن کو جو میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے ہمیشہ ایسے کھولا جا سکتا ہے؟ اب اس کو میں ذرا مختصر کر کے یوں لکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو C1 C2 Cn اور Cn کے بعد بھی جتنے اعداد ہیں، جتنے کوئیفیشنٹس ہیں، ان سب کو معلوم کرنا ہے۔ کیا ایسا عمل ممکن ہے؟ اس کا جواب تقریباً 200 سال پہلے دیا جا چکا ہے۔ کسی فنکشن کو آئگن فنکشنز میں کھولنا فورئر انالیسس کہتے ہیں۔ فورئر نے یہ ثابت کیا کہ فنکشن کی جیسی بھی شکل ہو، فرض کیجئے کہ یہاں یہ ایک اسکوائر ویو ہے، یہ کسی مثبت قیمت سے منفی قیمت پہ یکدم جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف ایک سائن ویو کے ساتھ یوں اپروکسیمیٹ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی اپروکسیمیشن نہیں بنتی۔ البتہ اگر ہم اس میں 2 سائن ویو شامل کریں تو کسی حد تک اس سے زیادہ مماثلت ہوتی ہے، اور اگر 3 کریں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اور اگر ہم یہ کرتے چلے جائیں تو فورئر نے یہ ثابت کیا کہ بالآخر یہ تمام فنکشنز کی لینئر کمبینیشن ٹھیک اس اسکوائر ویو کے نزدیک پہنچے گی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس فارمولے کو چیک کریں۔ یہاں phi n اور phi m آئگن فنکشنز ہیں، وہ فنکشنز جو ہم نے پہلے حاصل کیے تھے، اور یہ ڈیلٹا ایم این اس کو کرونیکر ڈیلٹا کہتے ہیں۔ نام سے خوف زدہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ اگر m اور n برابر ہیں اس صورت میں اس کی قیمت 1 ہوگی، اور اگر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر کرونیکر ڈیلٹا 0 ہوگا۔ تو چلیے اب ہم اس کو استعمال کریں گے یہاں پر۔ فنکشن کو میں نے یوں کھولا ہوا ہے ایک لامتناہی سلسلے میں۔ اب میں اس فارمولے کو دونوں طرف سے phi n سٹار کمپلیکس کانجوگیٹ سے ضرب دوں گا۔ اب یہاں پر کمپلیکس کانجوگیٹ لگانا غیر ضروری تھا، اس لیے کہ یہ ایک ریئل فنکشن ہے۔ بہرحال آئندہ شاید ہمیں کمپلیکس کانجوگیشن کی ضرورت پڑے، کوئی حرج نہیں یہاں پر کمپلیکس کانجوگیٹ لگانے میں۔ اب چلیے اس کو ہم کھولتے ہیں، تو یہ بن گیا phi n سٹار f، phi n سٹار جو اس کو ضرب دے رہا ہے، اور اب میں دونوں سائڈز کو انٹیگریٹ کروں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ انٹیگریشن x کے اوپر ہے 0 تا l، اور یہ دیکھیے کہ C1 چونکہ ایک نمبر ہے یہ باہر آ جاتا۔ یہاں پر phi n phi 1 ہے، پھر phi n phi 2 وغیرہ، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ یہاں پر ایک ایسی ٹرم آئے گی جہاں پر یہاں پر بھی n ہے اور یہاں پر بھی n ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں نے n کو 5 رکھا ہوتا تو یہ phi 5 ہے۔ یہاں پر phi 5 اور phi 1 کا انٹیگرل تو 0 ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں اوپر ثابت کیا تھا۔ جب تک n اور m ایک دوسرے کے برابر نہ ہو تو یہ انٹیگرل 0 ہوگا، لہذا یہ 0 ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ لیکن جو 5واں ہے، ہم نے n کو
5 लिया हुआ है, ये इंटीग्रल 1 के बराबर है। चुनाचे यहां पर हमने C5 हासिल किया, लेकिन मैंने तो 5 ऐसी मिसाल ली हुई थी। जो भी n होगा उस Cn की कीमत यूं हासिल कर दी गई है, वो कीमत ये है। Cn हासिल करने के लिए आप x के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे 0 ता L। जिस फंक्शन को आप खोलते हैं इस तरह से, उस फंक्शन को आपने फाई n से ज़र्ब दिया है, और ये इंटीग्रल जब आप कर लेंगे तो उससे फिर Cn मिलेगा। हां, अगर आप ये इंटीग्रल आसानी से हल कर सके तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कंप्यूटर तो इस इंटीग्रल को हल कर ही सकता है। हम फाई 1, फाई 2, फाई 3 वगैरह को एक मुकम्मल सेट कहते हैं। ये एक मुकम्मल सेट है फंक्शनों का, इसलिए कि हर फंक्शन को यूं खोला जा सकता है। जब आप किसी वेव फंक्शन को यूं खोलते हैं तो उसके खास मायने बनते हैं, उसकी एक खास तशरीह होती है। फर्ज कीजिए कि साई ऑफ एक्स की ये शक्ल है। साई ऑफ एक्स को अगर यूं खोला जाए, और याद रहे कि फाई 1, फाई 2, फाई 3 वगैरह नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेव फंक्शन की ये खास तौजी बनती है। वो जर्रा जो 0 और L के दरमियान कैद है, पहले स्टेट में होने का इम्कान 0.8 का मुरब्बा है, इसका मुरब्बा है। दूसरे का इम्कान इसका मुरब्बा है, तीसरे का ये। इससे आगे सारे कोएफिशिएंट्स 0 हैं, लिहाजा ये जर्रा या तो पहले, दूसरे या तीसरे स्टेट में हो सकता है। यानी कि यहां होने का इम्कान इतना है, यहां होने का इम्कान ये है, यहां पर होने का इम्कान ये है। अगर आप P1, P2 और P3 की जमा लें तो वो 1 के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि ये जर्रा या तो इधर है या इधर या इधर, कहीं और नहीं हो सकता। इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर साई ऑफ एक्स को आइगन फंक्शंस के अंदर यूं खोला गया और ये Cn हासिल किए गए उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इन Cn's को आप फूरियर कोएफिशिएंट्स भी कह सकते हैं, तो उस सूरत में Cn का मुरब्बा या इसके मैग्नीट्यूड का मुरब्बा, वो इम्कान बनता है कि वो जर्रा nth आइगन स्टेट के अंदर मौजूद हो। उस nth आइगन स्टेट की एनर्जी एप्सिलॉन n है। ये एप्सिलॉन n हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू है। ये बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी अगर आपने ये सवाल हल किया। तो इस सवाल में वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है x इंटू L माइनस x। इसके आगे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जो आप मालूम करेंगे, और बिल्कुल वाज़ेह है कि यह कैसे किया जाए। आपको साई का मुरब्बा लेना है और 0 ता L इंटीग्रेट करके 1 के बराबर कर देना है। इस तरह से n मालूम होगा। हां, हमें ये यकीनी तौर पर पता है कि ये जर्रा इधर से लेकर इधर तक कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन आपसे ये मालूम किया जा रहा है कि इधर L/4 से लेकर 3L/4 तक होने का इम्कान क्या है। उसके बाद साई को आइगन फंक्शंस में खोलें, फूरियर कोएफिशिएंट्स मालूम करें, और जब आप ये कर चुके होंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि इस वेव फंक्शन में क्या इम्कान बनता है कि इस जर्रे की एनर्जी कम से कम हो, यानी कि इसके बराबर। अब हम एक दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। फर्ज कीजिए कि वेव फंक्शन किसी पिछले वक्त में मालूम कर दिया गया है। हमें से गर्ज नहीं कि कैसे मालूम किया गया था, लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको साई की कीमत मालूम है किसी वक्त के ऊपर।
اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائے کی قیمت کیسے بدلی، اس میں کتنی تبدیلی آئی۔ ٹائم ڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن آپ کو اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے۔ ٹائم ڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن یہ ہے، آئی ایچ ڈی بائی ڈی ٹی کو ہم نے انرجی آپریٹر کہا تھا، تو یہ ایکویشن بتاتی ہے ایچ سائے ایکولز ای سائے، جہاں ای یہ آپریٹر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم سائے کی قیمت جاننا چاہتے ہیں بہت تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کہ ٹائم ٹی پلس ڈیلٹا ٹی، اور ڈیلٹا ٹی بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس صورت میں یہاں جو ڈی سائے بائی ڈی ٹی ہے اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے، سائے آنے والے وقت پہ منفی سائے پچھلے وقت پہ، اور جو دورانیہ ہے ڈیلٹا ٹی اس سے ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ یہ فارمولا درست ہوتا ہے اگر ڈیلٹا ٹی بہت بہت چھوٹا ہو۔ تو چلیے ہم ڈی سائے ڈی ٹی اوپر والی ایکویشن میں ڈالتے ہیں، آئی ایچ بار نیچے چلا آئے گا، یہاں ایچ سائے ہوگا، لہذا ادھر سے سائے ایٹ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی مائنس سائے ایٹ ٹی وہ اس طرف آ گیا۔ اس کو تھوڑا سا صاف کر لیجئے، تو یہ معلوم ہوا کہ سائے ایٹ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی پچھلے سائے کے برابر ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق آیا، وہ فرق اتنا ہے۔ ڈیلٹا ٹی کو اگر آپ صفر کر دیں تو ظاہر ہے کہ یہ اور یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس سائے کو باہر نکال دیجئے تو اس کی شکل تھوڑی سی زیادہ صاف ہو گئی، مگر ظاہر ہے کہ یہ فارمولا جو ہم نے یہاں لکھا ہے صرف بہت ہی چھوٹے ڈیلٹا ٹی کے لیے درست ہے، مگر یہ ناکافی ہے، کیونکہ ہم شاید یہ بھی جاننا چاہیں کہ بہت دیر کے بعد سائے کی قیمت کیا ہوگی۔ اس جواب تک پہنچنے کے لیے میں سائے کو پھر سے یہاں یوں لکھتا ہوں، یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، البتہ میں یہاں پر اس کو میں ایکسپونینشل کی شکل میں لکھتا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایکسپونینشل ای طاقت ایکس برابر ہے 1 جمع ایکس جمع ایکس کا مربع بٹا 2 وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم اس کی صرف پہلی 2 ٹرمیں لیں، اس صورت میں یہ اور یہ برابر ہیں۔ یہاں پر ہم نے صرف پہلی 2 ٹرمیں لی ہیں، تیسری چوتھی وغیرہ ان سب کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور یہ بات درست تبھی ہو سکتی ہے اگر ڈیلٹا ٹی بہت بہت چھوٹا ہو، اس لیے کہ یہاں پر ڈیلٹا ٹی کا مربع آئے گا، یہاں 3 کی طاقت آئے گی، وہاں 4 کی طاقت وغیرہ وغیرہ، اور یہ ٹرمیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ فارمولا دراصل ڈیلٹا ٹی کی ہر قیمت کے لیے درست ہے، خواہ وہ قیمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو میرا مدعا یہ ہے کہ سائے حاصل کیا جا سکتا ہے ہر ٹی کی قیمت پر اگر آپ کو شروع میں یعنی کہ ٹی ایکول 0 پر سائے کی قیمت معلوم ہوتی۔ اب اس دعوے کو درست ثابت کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے۔ یہاں ایکسپونینشل کے اندر ایک آپریٹر ہے، ہیملٹونین آپریٹر ہے، تو اس کے معنی کیا بنے؟ یہ معنی بالکل وہی ہے جس کی آپ کو توقع ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ایک آپریٹر کا ایکسپونینشل وہی ہے جو ایک نمبر کا ایکسپونینشل ہے۔ یہاں ای طاقت ایکس 1 جمع ایکس جمع ایکس طاقت 2 بٹا 2 فیکٹوریل وغیرہ ہے، تو یہاں پر نمبر نہیں، یہاں پر آپریٹر ہے۔ یہاں ایچ کا مربع، یہاں پر ایچ کے مربع کا مطلب ہے ایچ۔ یہاں ایچ کی 3 طاقتیں ہیں، مطلب یہ کہ یہ ایچ ہے۔ اب چلیے شروڈنگر ایکویشن میں سائے کی یہ قیمت ڈالی جائے، تو یہاں آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی ٹی
اس پر عمل کرتا ہے. ڈی بائی ڈی ٹی اس پر عمل کرے گا, اس پر نہیں کرے گا کیونکہ سائے ٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہی نہیں ہے. ادھر ہم ایکسپونینشل کی ایکسپینشن ڈالتے ہیں. ڈی بائی ڈی ٹی اب اس پوری سیریز کے اوپر عمل کرے گا. ڈی بائی ڈی ٹی ایک پر لگ کر صفر دیتا ہے. ڈی بائی ڈی ٹی اس ٹی کو ختم کرے گا, یہاں سے صرف ایک حاصل ہوگا. یہاں پر یہ رہ گیا, یہ منفی علامت, لیکن ادھر آیوٹا اور ادھر آیوٹا, لہذا یہ علامت ختم ہو گئی. یہ ایچ بار اس ایچ بار کے ساتھ کٹ گیا, لہذا اس پہلی ٹرم سے صرف ایچ ہیٹ ملا. دوسری ٹرم پر جب ڈی بائی ڈی ٹی عمل کرے گا تو یہاں ٹی کا مربع ہے, ادھر سے دو نیچے دو, یہ آپس میں کٹ گئے اور یہاں پر ایچ کا مربع رہ گیا اور ساتھ منفی آئی بٹا ایچ بار. اسی طرح یہاں ٹی کے اوپر ڈی بائی ٹی ٹی عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ. اب اس پر ایک نظر ڈالیں, یہ تو بالکل وہی چیز ہے جو اوپر موجود ہے. لہذا ایچ آپریٹر اب اس فنکشن کے اوپر عمل کرتا ہے جو بالکل سائی آف ایکس ٹی کے برابر ہے. چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سائی کی قیمت اگر کسی پچھلے وقت پر معلوم ہو تو آنے والے وقتوں میں اس کی قیمت اس آپریٹر سے عمل کر کے معلوم کی جا سکتی ہے. ایک مثال, فرض کیجئے کہ پچھلے کسی وقت پہ سائی کی قیمت یہ تھی, اسکوائر روٹ آف 2/3 پلس اسکوائر روٹ آف 1/3 یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا مربع جمع اس کا مربع 1 کے برابر ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سائی مستقبل میں کیا ہوگا اور اس کے میگنیٹیوڈ کا مربع کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نئی اور دلچسپ چیز سامنے آتی ہے. خیر, ہم نے اس کا حل تو نکال ہی لیا ہوا ہے, وہ یہ کہ اس آپریٹر سے ہم سائے پر عمل کریں گے, یعنی کہ سائے کو اگر یوں لکھا جائے تو اس کے اوپر e⁻⁻ℏ عمل کرے گا. اب یہ آپریٹر اندر جاتا ہے φ1 پر عمل کرے گا اور یہ φ2 پر عمل کرے گا. مگر اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ خود ایک پاور سیریز ہے. اس میں جب ایچ φ1 پر عمل کرتا ہے تو اس سے E1 φ1 حاصل ہوتا ہے. جب ایچ φ2 پر عمل کرتا ہے تو اس سے E2 φ2 ملتا ہے وغیرہ, جس کے معنی یہ ہے کہ جہاں ایچ ادھر تھا ادھر E1 آ گیا اور جہاں ایچ φ2 پر عمل کرتا وہاں E2 آ گیا. یہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہم ٹی کو صفر کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا, 1 کے برابر ہوگا اور یہ بھی 1 ہو جائے گا. گویا کہ سائی آف ایکس ٹی اور سائی آف ایکس زیرو ایک ہی ہو جائیں گے. ایسا تو ہونا ہی تھا. اب چلیے سائے کے میگنیٹیوڈ کا مربع لیا جائے, یعنی کہ سائی سٹار سائے بنایا جائے. تو سائی سٹار میں ہمیں اس آئے کو منفی آئے کرنا ہوگا. چنانچہ یہاں پر ای طاقت مثبت آئے E1t بنا. اسی طرح یہاں پر بھی E2 کے ساتھ مثبت علامت ہے. البتہ سائے کو ہمیں ویسے ہی لکھنا ہے جیسا کہ اوپر ہے یہاں پر. تو یہاں پر پھر 4 ٹرمیں بنیں گی. ان کو کھول کے دیکھ لیا جائے. پہلی ٹرم تو اس کو اور اس کو جوڑنے سے بنتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہاں مثبت علامت ہے, یہاں پر منفی ہے, یہ ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں. لہٰذا یہاں صرف φ1 کا مربع رہ جاتا اور اسکوائر روٹ آف 2/3 کا مربع جو 2/3 ہے. اسی طرح اس کو اور اس کو جوڑنے سے یہ بنتا ہے. 2 ٹرمیں باقی رہتی ہیں, ایک جس میں ہمیں اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے,
جس سے یہ ٹرم ملی، اور آخر میں اس ٹرم کو اس ٹرم سے جوڑنا ہے۔ ان کا ضرب لینے سے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر E2 منفی E1 ہے، جبکہ ادھر E1 منفی E2 ہے، لہذا یہ اور یہ ایک دوسرے کے کمپلیکس کانجوگیٹس ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ای ٹو دی آئی تھیٹا پلس ای ٹو دا مائنس آئی تھیٹا 2 کوسائن تھیٹا کے برابر ہے۔ چنانچہ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے، ایک حصہ جو ڈائریکٹ ٹرم سے آتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ کراس ٹرمز ہیں، اور یہ دیکھیے کہ یہ منفی قیمت بھی رکھ سکتا ہے اور مثبت بھی۔ اس کو انٹرفیئرنس ٹرم کہتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس میں انٹرفیئرنس ٹرمز جگہ جگہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کا ہم ایک جنرل فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ سائے کی قیمت t=0 پر یہ تھی۔ اس صورت میں کسی آنے والے وقت پر سائے کی قیمت یہ ہوگی، جس میں ہم صرف اس آپریٹر سے سائے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب اس آپریٹر کو آپ اندر لے آئیے، h جب فائی n پر عمل کرتا ہے تو en ملتا ہے، لہٰذا یہ ایک جنرل فارمولا بنا۔ اب ایک دلچسپ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے جیسے ویو فنکشن وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے، کیا اس ذرے کی انرجی بھی تبدیل ہوگی؟ مطلب یہ کہ اس کی اوسط انرجی تبدیل ہوگی، اس لیے کہ وہ ذرہ کسی انرجی آئگن سٹیٹ میں تو ہے نہیں، یہ آئگن سٹیٹس کے لینئر کمبینیشن کے اندر ہے۔ تو چلیے ہم یہ پتا کرتے ہیں۔ ہم ایوریج یا کسی بھی شے کی اوسط قیمت نکالنے کے لیے سائے اسٹار اور سائے کے درمیان اس آپریٹر کو ڈالتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹیشن ویلیو حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں سائے کی جگہ یہ لگاؤں گا، اور ایچ کیونکہ سائے کے اوپر عمل کرتا ہے اور سائے کو میں نے انرجی آئگن فنکشنز میں کھولا ہوا ہے، لہٰذا ایچ جب فائی این کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس سے ای این ملا۔ دوسری طرف مجھے سائے اسٹار لگانا ہے۔ یہاں ایک فرق تو یہ آ گیا کہ ادھر جو منفی علامت تھی وہ اب مثبت ہو گئی، کیونکہ کمپلیکس کانجوگیشن سے ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہاں پر میں نے ایم استعمال کیا ہے جبکہ یہاں پر این استعمال ہوا، یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی فنکشن کو کھولتے ہیں تو یہ این خود تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اسے ہم ڈمی انڈیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں میں اگر این کی بجائے ایم ڈالا ہوتا وہ بھی بالکل وہی معنی رکھتا۔ چنانچہ یہاں پر میں نے کنفیوژن سے بچنے کے لیے ایم استعمال کیا۔ تو چلیے اب اس کو تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں۔ یہ ایکسپونینشلز اکٹھے ہو جاتی ہیں، تو یہاں ای ایم مائنس ای این آ گیا، یہ سی این ویسے ہی یہاں پر ہے، یہ سی ایم اسٹار ادھر آ گیا، اور یہ انٹیگرل کرنا باقی ہے۔ صفر تا ایل ڈی ایکس ایک طرف فائی ایم ہے اور دوسری طرف فائی این۔ اب یہ آپ کو یاد ہے، یہ مشق آپ نے پہلے کی ہوئی ہے کہ اس کی قیمت صفر بنتی ہے اگر ایم اور این ایک دوسرے کے برابر نہ ہوں، اور اگر ایم اور این برابر ہیں تو یہ ایک ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں پر ایم کی صرف وہی قیمتیں شامل کرنی ہیں جو این کے برابر ہیں، لہذا ادھر جو دو سمیشنز تھیں وہ ایک سمیشن بن کے رہ گئی، اور ادھر سی کا مربع ہے، ادھر انرجی۔ اور دیکھیے یہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، وقت ٹی ختم ہو گیا یہاں پر، اس لیے کہ ایم اور این جب برابر ہوتے ہیں تو یہ ایکسپونینشل ایک ہو جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا
کہ اس ذرے کی ایوریج انرجی نہیں بدلے گی، گو کہ وہ یہاں سے وہاں جائے گا، دیواروں سے ٹکرائے گا، لیکن اس کی انرجی اپنی پرانی قیمت پر قائم رہے گی۔ آپ کے لیے ایک بس چھوٹا سا سوال باقی، اگر یہاں ایچ کی جگہ پر آپ نے انرجی آپریٹر استعمال کیا ہوتا، یعنی کہ آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی ٹی، تو کیا اس جواب میں کوئی فرق آتا؟ یہ آپ بہت آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس لیکچر کا خلاصہ، ہر فنکشن کو کھولا جا سکتا ہے ایک مکمل سیٹ میں۔ اس مکمل سیٹ فائی این کا سیٹ بیسس سیٹ بھی کہلاتا ہے، اور یہ فائی اینز بیسس فنکشنز ہیں۔ بیسس فنکشنز ہر فنکشن کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ پھر ہم نے سی این کے مربع کے معنی سمجھے۔ یہ پارٹیکل مختلف سٹیٹس میں ہو سکتا ہے۔ پی این پروبیبلٹی بنتی ہے اس سٹیٹ این کی، اور پی این سی این کے میگنیٹیوڈ کا مربع ہے، سی این سٹار سی این۔ پھر ٹائم ڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن کے استعمال سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ اگر ویو فنکشن ہمیں کسی پچھلے وقت پہ معلوم ہو تو آنے والے وقت پر ہم اس کی قیمت جان سکتے ہیں ایک آپریٹر کی مدد سے۔ اس کو ایوولوشن آپریٹر کہتے ہیں، اور یہ ایوولوشن آپریٹر ہم نے معلوم کیا وہ ہیملٹونین سے حاصل ہوتا ہے۔ ہیملٹونین کا دراصل اس طرح سے ایکسپونینشل لیا جاتا ہے۔ کیا آپ کسی پچھلے وقت پر بھی پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، وہاں پر آپ کو صرف ٹی کی قیمت منفی رکھنا ہوگی۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی ذرے کو ہم دو دیواروں کے درمیان بند کرتے ہیں اور اس ذرے کی توانائی کوئی خاص مقدار رکھی جاتی ہے تو وہ مقدار وقت کے ساتھ نہیں بدلے گی۔ دی ایوریج انرجی ریمینز کانسٹنٹ۔